أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کا ٹاپک ہے قرآن اینڈ می اینڈ وی ول ٹرائی ٹو سی واٹ از دا ریلیشن وی ہیو ود قرآن اینڈ ویل ٹرائی ٹو سی ہاؤ وی کین امپروو دس ریلیشن انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف قرآن. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن قرآن لیکن اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ سو اٹ کمز فرام دا روٹ ورڈس. عربک میں کیا ہوتا ہے کہ Arabic language is a language all about root words. تو قرآن کے روٹ ورڈس کیا ہیں؟ قاف، را اور حمزہ. قرآ. قرآ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹ مینس ٹو ریڈ. ٹھیک ہے، اقرا پڑھو. اسی طرح سے قرآ کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، اور اسی سے قرآن نکلا ہے. اور قرآن کا میننگ کیا ہے؟ دا فریکوینٹلی ریسائٹڈ، a book that is frequently recited. سو دیکھیں الحمدللہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زیادہ فریکوینٹلی ریسائٹڈ ہے، کتنا زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں. لائک دیر از نو ادر بک مور دین قرآن وچ از مور فریکوینٹلی ریسائٹڈ، ہے نا. قرآن سے زیادہ تو کوئی دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں جس کے پڑھنے والے اتنے زیادہ ہوں، یعنی پوری دنیا میں ہوں اور اس کو وہ اتنی اس کے ساتھ جو ہے وہ ریگولیرٹی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں. تو یہ اس کا فرسٹ میننگ ہو گیا. دوسرا، واٹ از قرآن؟ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. سو دس از اے ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اٹ از دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر کیا ہے یہ؟ دین اٹ از دا لاسٹ بک. اب ہمیں پتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ پروفٹ اینڈ آفٹر ہم دیر از نو ادر پروفٹ گوئنگ ٹو کم ان دس ورلڈ، ہے نا. سو قرآن بھی جو ہے وہ آخری کتاب تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو بھیجا تو پھر کس حکمت کے ساتھ بھیجا؟ the wisdom behind it is that it is meant for everyone, the whole humanity. پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی ایک certain گروپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر کسی انسان کے لیے ہے، تمام ہیومینٹی کے لیے ہے. اینڈ دین اٹ از فار all times، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ پرانے زمانے میں اس کی ریلیونس جو ہے وہ زیادہ تھی یا لوگ جو ہے اس سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں. Still, when we refer to Quran, what we find that the relevance that Quran has with our life is significant. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم قرآن کو دیکھیں اور لگے کہ یہ تو کسی پرانے زمانے کی کتاب ہے. تو یہ ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں. we'll just go through this ayah now and then after a while we'll come back to it and see in a little more depth inshallah. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس کی آیہ نمبر 57 میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو قرآن کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ او مین کائنڈ there has come to you means he's talking about Quran, the instruction from your Lord. So اس کے بارے میں 4 points ہیں جس کو میں نے 4 different colors سے highlight کر دیا. Number 1, it is the instruction or advice from Allah subhanahu wa ta'ala. Then this is a healing for what is in the breast. ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس کے لیے شفا ہے.
پھر نمبر 3 کیا ہے؟ اینڈ گائیڈنس. سو دس از a book of guidance. And number 4, this is a mercy for the believers. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. ابھی کے لیے یہ چاروں چیزیں ہم نے دیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل اٹ از انسٹرکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دین دس از دا ہیلنگ فار واٹ ایور از ان دا چیسٹ, ان دا ہارٹس, دین دس از اے گائیڈ, اینڈ اٹ از اے مرسی فار دا بلیورس. اب کچھ آیات ہیں سورۃ الکہف کی, دو آیات ہیں, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, اور اگلی ایک آیت ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. اینڈ ویل ٹرائی ٹو پونڈر اپون اٹ دیٹ واٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیئنگ ان دیز آیات. سو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 ہے, اور پھر آیت نمبر 104 ہے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہ say, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, shall we believers inform you of the greatest loser as to their deeds. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوچھئے لوگوں سے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو کیا ہے اخسرین اعمالا, یعنی کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں, سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ کون لوگ ہیں جو کہ دنیا کی اسٹرگلز میں لاسٹ ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو دا انگلش ٹرانسلیشن ول بی اینڈ دے آر دوز whose efforts is lost in the worldly life while they think they are doing well in work. تو اپنی طرف سے تو وہ بہت کام کرتے ہیں, بہت مصروف ہیں, لیکن ان کی جو تمام تر کوششیں ہیں, تمام تر محنت ہے, وہ کس میں اس کو یوز کر رہے ہیں؟ وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوسری آیا ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ آیا ہے سورہ فرقان کی آیا نمبر 30, اور دس از an آیا which is actually about the complaint. ایک کمپلین ہے, ایک شکایت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے. جی فاروق, آپ کو جانا ہے, آپ چلے جائیے, پھر آپ دوبارہ آ جائیے گا, اور انشاءاللہ ریکارڈنگ تو میں کر رہی ہوں. سو لیٹس کم بیک ٹو دس آیا, کہ یہ ایک شکایت ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. سو کیا شکایت ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. And the messenger will say, yeah, the messenger has said, Oh my Lord, indeed my people have taken this Quran as a thing abandoned. تو کیا شکایت کریں گے اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ سے؟ کہ بے شک میری قوم نے جو ہے وہ اس قرآن سے ہجرت کر لی ہے. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ یعنی کہ اس قرآن سے بہت بہت دور چلے گئے. تو یہ دو جو ہے آیتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو it is like an eye opener for us. کہ پہلے کیا ہے, پہلے ہمیں دیکھنا ہے, let us take 1 minute and let us see کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری اسٹرگل جو ہے وہ صرف دنیا ہی کے پیچھے ہے؟ کیا ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری پریشانی, ہماری ایفرٹس, ہمارا ٹائم, ہماری انرجی, سب کچھ کیا دنیا کے لیے ہی ہے؟ اور پھر دوسرا یہ کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ میرے قوم نے, میرے لوگوں نے تو قرآن سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی. So I will give you like 30 seconds. I will pause here and you all have to think کہ کیا میں وہ, مجھے بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا میں وہ شخص ہوں کہ میری ساری اسٹرگلز دنیا کے لیے ہیں, اور کیا میں وہ شخص ہوں جس نے قرآن سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی.
चलिए इंशाल्लाह आपका जो आंसर होगा वो आपके दिल ने आपको दे दिया होगा, और अगर आपके पास उसका आंसर आ गया है, सो यू जस्ट नीड इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट यू एंड योर रिलेशन विद कुरान. सो आगे हम देखते हैं कि व्हाट फर्दर वी हैव टू टॉक अबाउट. अब देखिए कि जो वर्ल्डली एजुकेशन है, उसके लिए हम कितनी ज्यादा एफर्ट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं. लाइक अगर किसी ने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है, तो नर्सरी से लेकर नर्सरी, देन स्कूलिंग, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, तो आपने कितने इयर्स स्पेंड किए होंगे इस होल प्रोसेस में. एटलीस्ट 18 to 19 years ऑफ द लाइफ हमने दे दिया है, किस लिए? वर्ल्डली एजुकेशन के पीछे, है ना. और उसके लिए भी आप देखें कि हमारी एक पूरे उस चीज के पीछे हमने एक रूटीन सी बनाई हुई होती है कि हम सुबह उठते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए या कॉलेज स्कूल जाने के लिए, फिर वहां से आते हैं. सो द होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्कूल और द यूनिवर्सिटी. उसी के बाद जब वापस हम घर आते हैं, आप में से ज्यादातर आई थिंक के यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स है, तो फिर यही होता है कि वहां से भी जब वापस आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, या आपका कोई टेस्ट आ रहा है, या आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन है ना. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट कुरान. हमारी जिंदगियों का कितना हिस्सा कुरान के लिए हमने वो डेडिकेट किया हुआ है, या दिन में हम कितना टाइम कुरान को सीखने के लिए, या लेट्स फॉरगेट इवन के सीखना, कि कुरान को क्या हम दिन में एक दफा उठाकर पढ़ते भी हैं? सिर्फ 2 या 3 आयत, एक पेज भी छोड़ दीजिए, एक रुकू भी छोड़ दीजिए, तो क्या हम कुरान को उठाते हैं? व्हाट इज द रिलेशन वी हैव विद कुरान? और फिर अगर हमारा ऐसा रिलेशन है कि हम शायद पूरे साल में कुरान को नहीं उठाते, सिर्फ हम रमजानों में कुरान को उठाते हैं, और सिर्फ एक दफा कुरान को रमजानों में ही पढ़ते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब कयामत के दिन हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो हम किस मुंह से खड़े होंगे? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या हम ये कह सकेंगे कि मैं जो है वो अपनी जिंदगी में, अपनी एजुकेशन में, एजुकेशन के बाद अपनी जॉब में, या अपनी फैमिली के साथ इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि मेरे लिए जिंदगी में कभी कुरान को सीखने का टाइम नहीं था? You think you will be able to say this in front of Allah subhanahu wa ta'ala? इसके अलावा आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कि कब कब हमारी जिंदगियों में कुरान आता है. एक तो मैंने आपको बता दिया कि रमजानों में हम जो है वो कोशिश करते हैं कि कुरान उठा लें और उसकी कुछ ना कुछ हद तक उसकी तिलावत कर लें. इसके अलावा ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स हैं जिसमें हम कुरान को हमारी जिंदगियों में हम समझते हैं कि आना चाहिए, या हम कुरान को उठाते हैं या कुरान को पढ़ते हैं? अरूबा आप बता दीजिए, और बाकी लोग में से भी कोई बताना चाहता है तो बता अस्सलाम दीजिए. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी, कुछ अच्छा काम होना है घर में, शादी वगैरह वगैरह अगर हुआ तो उससे पहले भी करते हैं, या कभी घर का फंक्शन है समझिए तब करते हैं जी बिल्कुल सही. और ज्यादा। शादियों में भी आप शायद इंडिया से हैं, आपके लहजे से लग रहा है. जी शादियों में भी, जी, शादियों में भी यहाँ पर ये होता है कि जब दुल्हन, पूरे फंक्शंस हो जाते हैं जिसमें जो है वो किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, ना शरीयत का ख्याल रखा जाता है, ना अल्लाह हाँ। सुब्हानहू व तआला के अहकामात का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब दुल्हन को रुखसत कर रहे होते हैं तो उसके सर पे कुरान पकड़ लिया जाता है. नहीं नहीं नहीं, हम लोग के पास ऐसा होता है कि शादी वगैरह से पहले कुछ रहते ना, तो फर्स्ट काम वही करते हैं हम लोग के, कुरान खुरानी करवा के ऐसा कुरान शरीफ की तिलावत करा के उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग के पास। अच्छा, ठीक है, ओके. पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा होता होगा कि कुछ लोग जो है वो कुरान खानी करवाते हैं, वरना जनरली हम कुरान सिर्फ उसी वक्त देखते हैं जब रुखसती हो रही होती है, तो दुल्हन के सर पे कुरान पकड़ा जाता है. इसके अलावा कौन जी। से ओकेजन है जिसमें हम कुरान को याद करते हैं? एक हाँ, और एक तो वो है कि जब मौत आ रही घर में तब भी
तब भी रहता समय फंक्शंस के अलावा, जब जरा याद आती समय। बिल्कुल सही। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर होता है हाँ। कि चलो पढ़ो और पढ़कर इसको बख्श दो। हम्म। तो उस वक्त याद आता है कि चलो ठीक है, पूरी जिंदगी उस शख्स ने जो है वो बेशक एक मर्तबा कुरान को तर्जुमे के साथ ना पढ़ा हो, लेकिन अब जब वो मर गया है तो फिर हम कहते हैं कि चलो कुरान खानी करो और कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शो। अब बख्शना चाहिए नहीं चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसके बारे में हम बात नहीं करें। तो इस तरह से, या फिर जी बताइए आप लोग जिसको भी है, मोहम्मद हुनैन, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनान। मैम जैसे अभी कोई नया घर खरीद ले या हम करवाते हैं मिलाद वगैरह करवा लेते हैं घर में, तो उस वक्त भी कुरान खानी करते हैं हम। जी और बिल्कुल, ये बच्चों का हकीका होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तब भी करते हैं। बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई नया घर लेता है तो कहते हैं कि चलो सबसे पहले कुरान खानी करवा लो, या अकीके पे। हो सकता है आपके पास ऐसा हो, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द अकीके पे नहीं देखा। तो ये गिने चुने वक्त हैं जिस पे हमें कुरान याद आता है, और उस वक्त भी हम कुरान किस तरह से करते हैं कि लोगों को बुलाया और लोगों ने आकर कुरान को पढ़ लिया। ओके, तो आगे फर्दर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिंदगी में क्या है। आप सब लोग और मैं भी, तो हम सबकी सबकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं। कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि जो कहे कि मेरी लाइफ एब्सोल्युटली परफेक्ट है ना। कैसी हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्टडी रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके तो बेशुमार जो है वो वर्क प्लेस इश्यूज होंगे। फैमिली लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। फिर ज्यादातर आजकल क्या प्रॉब्लम है जो लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट स्टिल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, डिप्रेशन बहुत होता है, हर किसी को होता है। लाइक अभी जितने मेरे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 17-18 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम श्योर कि हर किसी के साथ ऐसा वक्त जरूर गुजरा होगा जब आप डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे, लो मूड्स में होंगे। तो इतनी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि इन चीजों का हल हमें कहाँ मिलेगा? इन तमाम चीजों का जो हल है ना, वो कुरान में है। हमारी जिंदगियों में इतने मसाइल क्यों हैं और हम इतने इतने डिससेटिस्फाइड क्यों हैं? क्योंकि हम कुरान से बहुत दूर हैं। जब हम कुरान से दूर, हमारी खत्म हो जाएगी और हम कुरान के करीब आ जाएंगे, तो हमारी जिंदगी, ऐसा नहीं होता कि कुरान से जुड़ने के बाद जो है कोई मैजिक वैंड है कुरान और इससे जो है एक मैजिक हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, एक्चुअली हमें समझ में आ जाता है कि वाई दिस इज ऑल हैपनिंग। और ये जो सारे इश्यूज हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये मेरे साथ हो रही हैं तो मुझे इसको लेकर रिएक्ट कैसे करना है, या अगर ये मेरे साथ हो रही हैं तो इसका रीजन क्या है। तो जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि दुनिया में इंसान को कभी भी ऐसा वक्त नहीं होगा कि जब आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। दुनिया तो है, दारुल अमल है। यहाँ पर हमें अमल करना है और इसकी जजा, इसका बदला वो हमें आखिरत में मिलेगा। जो परफेक्शन है ना, वो सिर्फ जन्नत में है, दुनिया में परफेक्शन नहीं है। ये बात कब समझ में आएगी? जब हम कुरान से जुड़ेंगे। अब देखें, एवरी वन इज टच्ड, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, ऐसी कोई मतलब मुसलमान नहीं होगा, और ऐसी कोई मुसलमान की आंख नहीं होगी जो कि गजा के लोगों के ऊपर जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है उस पर रोई ना हो। हम में से हर शख्स उनके बारे में पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं, हम हर रोज रोते हैं उनके लिए। लेकिन वो लोग हमारे लिए एग्जाम्पल है। आपने देखा है कि गजा की औरतें हैं, वो उस मुश्किल में भी उनके सरों पर से चादरें नहीं उतरी हैं। गजा के बच्चे हैं जिनसे पानी, एक मैंने वीडियो देखी थी, एक बच्चा था कि उनका पानी कितने दिनों के लिए उन्होंने कट ऑफ कर दिया था इसराइलियों ने, लेकिन बारिश हुई और उसने कहा ये अल्लाह की रहमत है, और उस बारिश का वो पानी जमा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। तो वो लोग कुरान से जुड़े हुए हैं जब भी, तो उनका लेवल ऑफ ईमान इतना हाई है। हमारे लिए वो एग्जाम्पल्स है एज अ मुस्लिम्स के हमें भी उनकी तरह कुरान से रिश्ता जोड़ना है।
آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ بچوں کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ میڈیسنز نہیں ہے، ان کے پاس انجیکشنز نہیں ہے کہ وہ اینستھیزیا ان کو دیں، تو اس وقت بھی وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو دیکھی کہ ایک بچی کی جو ہے وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کٹ گئی ہیں. ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ when you will go to Jannah you will have these limbs. تو ان کو یہ ہوپ ہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں ہم سے یہ چھن گیا، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس کا بدلہ ہمیں بہت اچھا ملے گا. اور ایسی بھی ویڈیوز یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے کہ کتنے نان مسلمس ہیں جو کہہ رہے ہیں وی وانٹ ٹو سی واٹ از دس قرآن، یہ کیا ریلیجن ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا فیتھ کس طرح اتنا اسٹرانگ ہے، اور پھر وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں امریکہ میں اور یورپ میں کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں. تو دس از لائک ایبسولوٹ آئی اوپنر فار ایوری ہیومن بینگ کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، اس کے بعد بھی ان کا جو لیول آف ایمان ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے. اور زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں. سورۃ الملک کچھ لوگ ہوں گے جو یقیناً رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے، تو اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لائف از اے ٹیسٹ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس نے کیا بنایا ہے، موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے. اور موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے حساب سے. وہو العزیز الغفور، اور وہی جو ہے وہ عزیز ہے، طاقت والا ہے، اور وہ بہت معاف فرمانے والا ہے. تو زندگی، جیسے میں نے کہا کہ جو لائف ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. نارملی آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں بھی آپ نے ایک سبجیکٹ کورس کے لیے آپٹ کیا، اس کورس کے لیے جب آپ آپٹ کرتے ہیں یا وہ کورس آپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے اس کورس کی بک مجھے کون سی لینی ہے. کوئی آپ کے جو لیکچرر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں دس از یور بک فار دس کورس، ہے نا. پھر آپ وہ 5 months کے لیے 4.5 months کے لیے، نارمل سیمسٹر اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اس بک کو پڑھتے ہیں، آپ اس بک کو پریپیئر کرتے ہیں نا. اور جتنی اچھی آپ کی اس بک کی پریپریشن ہوتی ہے، پھر جب اس کا ایگزام آتا ہے تو آپ کا اتنا ہی اچھا گریڈ آتا ہے نا. نارمل بات ہے، دس از سم تھنگ دیٹ یو آل ہیو ایکسپیرینسڈ. تو زندگی جو ٹیسٹ ہے، اس کا کریکولم کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ہمیں اس ٹیسٹ کا کریکولم نہیں پتا تو ہم کیسے اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے. تو میری اور آپ کی زندگی کا جو کریکولم ہے وہ قرآن ہے. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو ہی تو ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو سکیں گے. ساری زندگی ہم نے قرآن کے ساتھ نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم پاس ہو سکیں گے اس طرح؟ زندگی کے امتحان میں ہم کبھی بھی پاس نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ نہ ہمیں کریکولم پتہ ہے اور نہ ہم نے اس کریکولم کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس کے ساتھ وقت گزارا، نہ اس کے ساتھ محنت کی. پھر تو کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا. اب واپس چلتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے کر لی. اب واپس ہم اسی والی آیت پہ جائیں گے جس کا ہم نے کہا تھا کہ 4 parts ہے، and we'll try to see what is this. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، موعظۃ من ربکم، کہ قرآن کیا ہے، اٹ از این ایڈوائز فرام یور ماسٹر. زندگی میں اگر ہمیں کسی ایڈوائز کی، انسٹرکشن کی ضرورت ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں قرآن کے پاس آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر شفاء لما فی صدور، ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں جو امراض ہے، کیا امراض ہے، یعنی کہ ایمان کی کمی ہے، اس کے بعد حسد ہے،
دوسروں کے لیے ill feelings ہے, نفاق ہے, تو تکبر ہے کہ ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں. تو یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام جو ہے وہ ہماری سینوں کی, دلوں کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں قرآن کے پاس جانا ہے. پھر ہمیں اگر آگے کا کسی زندگی میں راستہ نظر نہیں آتا, we feel stuck in life, تو پھر again we have to come back to قرآن, because قرآن is the guide. قرآن کے پاس آئیں گے تو ہمیں آگے کا راستہ نظر آئے گا. اور پھر آخر میں کیا ہے؟ یہ mercy for the believers, رحمت للمؤمنین. جب ہم قرآن کی طرف اپنی ہر مشکل, ہر مصیبت, ہر پریشانی میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی اور ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی. تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بھی ورلڈلی ریلیشن کو دیکھ لیں, ہمارے ڈفرینٹ لائف میں ریلیشن شپس ہیں, تو اگر ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ آپ لوگ اگر چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں گے تو دیٹ ول بی ویری گڈ. یا آپ کا لیٹ سپوز کہ یو ہیو اے ریلیشن ود یور پیرنٹس, اور یو ہیو اے ریلیشن ود یور سبلنگس, اور یور ریلیشن ود یور فرینڈس. ہمارا کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے, ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں نا, تو پھر ہم کس طرح اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ جی ندرت کہہ رہی ہیں کہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل, یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ. جی بالکل, اقرا کہہ رہی ہیں کہ ٹائم دینا پڑتا ہے. باقی اگر کوئی جلدی سے ٹائپ کر دے تو پھر میں پڑھ دوں. جی, ٹائم دے کر اور کیئر کر کر. بالکل صحیح شمائلہ کہہ رہی ہیں کہ سمجھنا پڑتا ہے, کمیونیکیشن بیریئر ختم کرنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح مریم. کیئر کر کے, اٹینشن دے کر, ریسپیکٹ, لو شو کر کے. جی بالکل ہر میں رابعہ, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس بتا دیے کہ اگر ہمارا وہ ہوگا تو فرسٹ آف آل ہمیں کیا ہوگا. آپ لوگ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ وی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم. کسی اور نے بھی میسج کیا ہے؟ جی ندرت نے. کمپرومائز, سیکریفائس, کمیونیکیشن, کیئر اینڈ ریسپیکٹ. جی الحمدللہ آپ نے مجھ سے زیادہ ہی پوائنٹس بتا دیے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود دس پرسن. جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس شخص کے ساتھ ہمیں ٹائم گزارنا پڑتا ہے. پھر اس کو امپورٹنس سمجھ کر امپورٹنس دینی ہوتی ہے. دس پرسن از امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ فیل کرانا پڑتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, fulfill the rights towards this person. آپ کی کچھ رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ہوں گی, لیٹس سے towards your parents. تو آپ کو وہ رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز سمجھ کر, اب جب آپ نے اس رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی کو سمجھ لیا تو پھر اس کو فلفل کہ آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ امپروو ہونے لگتا ہے. سو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم وتھ قرآن. قرآن کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ we have to see if we want to improve our relation with قرآن, جو کہ الحمدللہ آپ سب لوگ ہی چاہتے ہوں گے, اسی وجہ سے آپ لوگوں نے آج اس سیشن کو جوائن ان کیا ہے. So now we need to know what are the rights. ہم کتنے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ what are the rights of قرآن؟ تو قرآن کے ایک بلیور کے اوپر 5 رائٹس ہیں. سب سے پہلے to believe in it. تو الحمدللہ this is the first one. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, ابھی صرف اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ, اس پر ایمان لانا, بلیو کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. پھر اس کو سمجھنا, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا, ٹو ایکٹ اپون اٹ. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. نمبر 5 is to disseminate. تو فرسٹ چیز دیکھ لیتے ہیں, ٹو بلیو لائک اٹ شوڈ بی بلیوڈ. اس پر اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے.
اللہ सुब्हानहू व तआला खुद ही फरमा रहे हैं सूरत अल-बकरा में, क्या कह रहे हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है ला रैब फीहि, एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट, इसमें कोई शक और शुबह नहीं है। और फिर क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तकवा वालों के लिए एक गाइड है। तो हमें सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर किसी का ये ऑलरेडी बिलीव है, हम इसको अल्लाह की किताब समझते हैं और हमारा ये भी ईमान है कि इसमें कोई शक व शुबह नहीं है। नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड राइट ऑफ कुरान? टू रीड एज इट डिमांड्स रीडिंग। ठीक है, हम में से हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को पढ़ना तो जानते हैं, हम कुरान पढ़ना जानते हैं, और रमजानों में हम में से हर कोई एक दफा तो साल में कुरान को यानी सूरह फातिहा से सूरह नास तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वो हो पाए या नहीं हो पाए वो एक अलग बात है। तो लेकिन पढ़ने का हक क्या है? पढ़ने का हक ये है, जैसे कि सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही फरमा रहे हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ये कुरान को कैसे पढ़ो? मेजर्ड रेसिटेशन। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का मतलब ये कि ठहर ठहर कर पढ़ना और तजवीद के साथ पढ़ना। लाइक हमें तजवीद के रूल्स पता होने चाहिए कि एक तो तरीका है जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दूसरे लोग भी। तो हम क्या करते हैं, हम अरबी को उर्दू की तरह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अरबी को अरबी की तरह पढ़ना है बिकॉज वो उर्दू की किताब नहीं है, वो अरबी में किताब है। तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं पढ़ने के अरबिक के, कि किस वर्ड को किस तरह से अदा करना है। तो उसको सीखना तजवीद है। तो तजवीद के साथ क्या हम पढ़ते हैं? क्या हमने तजवीद अपनी जिंदगी में कभी सीखी है? तो ये बात हो गई। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो गया? थर्ड राइट क्या होगा? टू अंडरस्टैंड एज इट शुड बी अंडरस्टूड, उसको इस तरह से समझना जैसे कि समझना चाहिए। तो नंबर थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सौद में फरमा रहे हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded. तो एक बात क्या है कि कुरान पर तदब्बुर करना, गौर फिक्र करना, कि उसको समझा। देखिए, हम में से ना बहुत सारों को पता है कि कुरान में क्या बात है और क्या बात नहीं। हमें पता है क्या बात ठीक है और क्या बात गलत है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली उसको कुरान से खुद पढ़ा नहीं। तो जब एक चीज को हम डायरेक्टली खुद कुरान से पढ़ते हैं तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं डायरेक्टली तो हमें पता चल रहा होता है, ओके दिस इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग टू मी। तो उसको पढ़ने के बाद उस पर तदब्बुर करेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, तो ही उसको उस जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है, ये नसीहत है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जब हम कुरान में उसको पढ़ते हैं तो वी गेट अ रिमाइंडर कि दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कुरान, कि हम उसको समझें, समझने के बाद उस पर गौर व फिक्र करें, और फिर गौर व फिक्र करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक्ट करना। एक्ट करना उसी वक्त पॉसिबल है कि जब हमने उस पर गौर व फिक्र किया। एक दफा किसी से बात सुन ली तो शायद उतने हमें उसका असर नहीं होगा, लेकिन जब हम गौर व फिक्र करेंगे और हमें पता चलेगा ठीक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, हमें इस बात का हुक्म दे रहे हैं, तो जब हमारे दिल में से ये आवाज निकलेगी कि मुझे इस पर अमल करना है। हम में से हर लड़की को पता है कि हिजाब जो है वो हर मुसलमान औरत पर फर्ज है ना करना, लेकिन हम देखते हैं 50% भी जो है वो मुसलमान औरतें और लड़कियां जो है वो हिजाब नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने उस हुक्म को कुरान से डायरेक्टली नहीं पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, तो फिर हम उस पर एक्ट क्या करें? पूरे जो दुनिया का सिस्टम चल रहा है वो किस पे चल रहा है? वो सूद पे चल रहा है। हम उस पे से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
ہم تو بہت آسانی سے چیزیں انسٹالمنٹس پر لے لیتے ہیں, ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس پر تو سود دینا ہے. ہم بہت آسانی سے کریڈٹ کارڈز کو یوز کر لیتے ہیں, ہم نہیں سوچتے کہ اس کے بعد مجھے سود دینا ہے. وائی سود از انٹرسٹ, اگر سود کسی کو پتہ نہیں تو وائی, بیکاز میں نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے, سمجھا ہی نہیں, تو پھر میں اس پہ کیسے ایڈ کروں گا؟ جب میں اپنے دل سے قرآن پڑھوں گی تو ہی میں اس پر ایڈ کروں گی. تو اس کے بارے میں سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. Indeed, those who have believed and done righteous deeds will have gardens beneath which rivers flow. That is the great attainment. سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے. ایمان تو الحمدللہ ہم سب لے آئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ عامل الصالحات, وہ نیک اعمال کرے. تو نیک اعمال کیا ہیں وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ فرسٹ آف آل قرآن سے, اور قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ نیک اعمال ہیں اور یہ نیک اعمال ہمیں کرنے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایمان از لائک اے بینک اکاؤنٹ, کہ آپ نے بینک میں جا کر ایک اکاؤنٹ کو کھلوایا, وہ آپ کا ایمان ہے. انٹل اینڈ انلیس کوئی ایمان نہیں لاتا اور وہ کوئی کرسچن ہے یا وہ کوئی ایتھسٹ ہے اور وہ نیک کام کر رہا ہے, تو اس کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. تو اس کے جو نیک گڈ ڈیڈز ہیں, اس کی جو نیکیاں ہیں, وہ کسی کام کی نہیں. جب آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ ڈپازٹ کرنا شروع ہوں گے نا پیسوں. سو ایمان از لائک یور بینک اکاؤنٹ. جب آپ نے ایمان لیا ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل گیا. اب آپ نے جب نیک اعمال کیے تو اس میں آپ نے نیکی کی کرنسی ڈپازٹ کی, اور یہ نیکی کی کرنسی آپ کو کب ملے گی؟ یہ آپ کو آخرت میں ملے گی. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. اس وقت انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے پیچھے بھاگے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے یہ دنیا میں کیوں نیکی نہیں کی. So this is what is ایمان and عمل صالح. اور آخری بات کیا آ جاتی ہے قرآن کی؟ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. To disseminate like it has the right to be disseminated. تو اگر میں نے کچھ سیکھ لیا, بے شک ایک چھوٹی سی کوئی بات ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کو پہلے تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں خود سیکھ لوں, اور جب میں نے اس کو سیکھ لیا تو پھر مجھے اپنے حد تک نہیں رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کرتی رہوں, میں نیکی کرتی نہ. اب مجھے اس کو آگے پہنچانا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے, جو لوگوں کو نیکی کی بات پہنچانا ہے, لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے, وہ کون کرے گا؟ وہ آپ اور میں ہی کریں گے. یہ ہمارے اوپر اب فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے. اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو حدیث, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ کہ جس نے قرآن کو سیکھا. اور کیسے سیکھا؟ محنت سے, مشقت سے, over a period of time. It's not going to happen in 3 months. It's not going to happen in 1 year. It is a whole journey. اور once you start a journey, you realize it's a lifelong journey. آپ جتنا قرآن کو سیکھتے جاتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے میں اور مزید قرآن کو سیکھوں. تو you take a next step further ahead. پھر آگے آپ بڑھتے ہیں تو آپ کا مزید دل چاہتا ہے کہ نہیں, میری پیاس ابھی تک نہیں بجھی ہے, مجھے اس سے آگے قرآن کو سیکھنا ہے. تو it's like an ocean جس کی ڈیپتھ کسی کو پتہ نہیں. جب ہم اس جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ جتنا میں آگے بڑھنا چاہوں تو سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے قرآن کو سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو دوسروں کو سکھانا ہے. So this is the fifth and the last right of the Quran upon. So اب کیا ہے, لاسٹ بات دیکھ لیتے ہیں کہ
obviously ابھی تک شاید ہم نے کوئی ایک فرسٹ اسٹیپ بھی نہیں اٹھائے, یا میں بھی کوئی, میں نے, آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے الحمدللہ قرآن سے جڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپس اٹھا لیا ہوگا آلریڈی. سو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس جرنی کے لیے آپ کو بیبی اسٹیپس لینے ہوں گے, اور آپ کو کب سے اسٹارٹ کرنا ہوگا, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ٹوڈے. کو آج سے ہی کوئی پریکٹیکل اسٹیپس لینے ہیں کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ قرآن کے ساتھ امپروو ہو جائے, اور قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اس بات پر شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے پوری زندگی برباد کر دی, لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن سے جڑنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی, ہے نا. اور پھر کیا بات ہے کہ دیکھیں رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں آلموسٹ 99 ڈیز میں. 10th میں گوگل چیک کر رہی تھی تو اس میں آ رہا ہے کہ 10th آف مارچ سے جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی رمضان شروع ہو جائے, 10th نہیں تو 11th یا 9th یا 10th 11th اس طرح سے. تو آلموسٹ 100 ڈیز ہیں قرآن سوری رمضان کو شروع ہونے. تو جو صحابہ کرام ہوتے تھے, جو تابعین ہوتے تھے, the earlier pious generations, ان لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا تھا, یہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ آلسو لائک them. ابھی ہمارے پاس 6 مہینے تو نہیں ہے, آلموسٹ ہمارے پاس 3 مہینے. ان 3 مہینوں میں مجھے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں جب رمضان شروع ہو تو لاسٹ ایئر جو میرا ریلیشن تھا قرآن سے, اس سے کمپیریٹیولی اس سال میرا ریلیشن شپ قرآن کے سے تھوڑا سا بہتر ہو جائے, پھر اس اگلے سال اور تھوڑا سا بہتر ہو جائے. ایک وقت آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو وہ وقت دے کہ جب آپ تراویح میں کھڑے ہوں, لڑکے ہوں یا ایون لڑکیاں بھی تراویح پڑھنے جا سکتی ہیں, نہیں پڑھ جا سکتی تو دیٹس اندر ایشو. جب آپ تراویح میں کھڑے ہوں یا آپ مکہ کی تراویح کو ٹیلی ویژن پر سنیں, تو آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہوں, آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں, آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. This is a relation that we need to have with Quran. So this is all for today. Alhamdulillah. I hope کہ this topic has been beneficial. آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا, یا maybe کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کے دل کو لگی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں, اور اگر آپ اپنا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر کریں. اوکے ٹھیک ہے, اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے, اروبا آپ کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے تو آلموسٹ